حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباہت میاں، فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راتوں کو چلتے تھے تو بغیر چپل اور جوتے کے چلتے تھے، تو ان سے عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ میرے بھائی آپ مدینہ شریف میں چپل اور جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ چپل اور جوتے راتوں کو اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل اور جوتے کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ آپ نے پوچھا تھا یہ تعلیم کس کی ہے؟ رو کے بولے یہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ تعلیم عطا فرمائی۔ معافی چاہتا ہوں، مسلمانوں کے بچے بائک سے بلٹ سے چلتے ہیں تو سیلنسر نکال دیتے ہیں اور پٹ 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 کی آوازیں آتی ہیں۔ ان بچوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ہم جن گلیوں سے اتنی تیز آوازوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، انہی گلیوں کے کسی چھوٹے سے مکان میں کوئی بزرگ، کوئی بوڑھا باپ جیسا انسان ایک ہاتھ میں گلاس ایک ہاتھ میں دوا لے کے بیٹھا ہوگا، اور ہماری بائک کی تیز آواز سے اس کے ہاتھوں سے گلاس کا پانی اور دوائیں گر جاتی ہیں۔ کچھ ایسی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچے کو تسلی دیتی ہیں، لیکن ہماری بے ہنگم بائک کی آوازوں سے ان کی گود کے بچے زمین پر گر جایا کرتے ہیں۔ خبردار، وعدہ کرو کسی کو تکلیف دے کے نسلوں کو خوش نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کو قرآن شریف کی عظمت اور اہمیت اور اس کی افادیت پر کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں تو بیٹھیں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ جو لوگ کھڑے ہیں میں ان کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ سکتا کیونکہ بہت لوگ مؤدب بھی حضور کی مجلس میں کھڑے رہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ دیر تک بیٹھے رہے اس انتظار میں کہ جگہ کی قلت ہے، تو لوگ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ سمجھیں گے پوری دنیا کے برہنہ جسموں کو لباس عطا کرنے والے جھارکھنڈ کے لوگ ہی اپنی مجلسوں میں سامعین کی کثرت کے اہتمام کے لیے وہ اپنے دلوں کا کارپٹ نہیں بچھا سکتے ہیں۔ تو ایک قسم کا یہ جو ہے نا الزام لگ جائے گا آپ کی زمین کے لیے، اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں اگر زحمت ہو تو تھوڑا سا جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں۔ میں بہت کم اتنے لمبے سفر کے لیے نکلتا ہوں، آیا ہوں تو ان بزرگوں کی زیارت کے لیے مولانا عبد المبین صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ اور قرآن شریف ہے کہ بڑی آیتیں ہیں، قرآن کی عظمت اور اس کی افادیت پر بات کرنے کی خواہش ہے۔ اب میں ایک ہفتہ پہلے آیا تھا اسی علاقے میں تو اسی ٹاپک پر میں نے بات کی تھی۔ معلوم ہے یہ قرآن جس کو ہم نے اپنے گھر میں جزدان میں 30 سال کا پھٹا ہوا جزدان ہے، اسی میں لپٹا ہوا قرآن ہے۔ ہر سال ہمارے گھروں میں ٹی وی کے پردے بدل جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں فریج کے پردے بدل جاتے ہیں، کھڑکیوں کے پردے بدل جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ وہ پرانا جزدان جو 30 سال پہلے ہماری ماں لے کے آئی تھی ابھی تک اسی میں اس کی بوسیدگی میں قرآن لپٹا ہوا ہے۔ چھپکلی نے اس کے اوپر بیٹ کر دیے ہیں، اگر وہ مسجد میں رکھا ہوا ہے تو وہاں بھی صفائی نہیں ہے۔ پورے ملک کا عالم یہ ہے وہاں بھی قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ معلوم ہے آپ کو 1959 اور 60 میں 1959 اور 60 میں کوئی ہنگامہ نہ کیجیے گا، محبت سے سن لیں میری گفتگو۔ چاند پر سب سے پہلے جانے والے شخص کا نام تھا نیل آرمی اسٹرانگ، یہ امریکہ کرنے والا تھا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ نیل آرمی اسٹرانگ چاند پر سب سے پہلے 1959 اور 60 میں گیا تھا، تقریباً آج سے 65 سال پہلے۔ اور ایک دن عصر کی نماز کے بعد، وہ کرسچن تھا، عصر کی نماز کے بعد امریکہ میں ایک یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے کیلیفورنیا، اور اسی نام سے ایک اسٹیٹ بھی ہے، بہار، اتر پردیش، جھارکھنڈ، بنگال، ایسے اسی نام سے اسٹیٹ بھی ہے۔ وہیں پر یہ نیل آرمی اسٹرانگ ٹہل رہا تھا اپنی گاڑی سے، ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا تو اچانک کسی چھوٹی سی مسجد سے اذان کی آواز آئی، تو نیل آرمی اسٹرانگ نے اپنے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، گاڑی روکو۔ جب گاڑی روک دی گئی تو اس نے ڈرائیور سے پوچھا بتاؤ یہ آواز کیسی ہے؟ تو ڈرائیور نے کہا بوس یہ اسلام دھرم کے فالوور ہیں، یہ پریئر عبادت سے پہلے نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، اس لیے ان آوازوں کو اذان کہا جاتا ہے اور آوازوں پر لبیک کہنے والوں کو نمازی کہا جاتا ہے۔ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ نیل آرمی اسٹرانگ 65 سال پہلے سب چپ ہے آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس رب کی عظمت کی قسم میں نے یہی آواز چاند پر سنی ہے، یہی آواز چاند پر سنی ہے جو ابھی بلند ہوئی ہے مسجد سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز میں نے چاند پر سنی ہے۔ پھر اس سے پوچھا گیا ایک انٹرویو میں نیل آرمی اسٹرانگ سے کہ تم سے پہلے 17 لوگوں نے، میاں حضور
17 لوگوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی اور نہیں جا پائے، تم کیسے چلے گئے؟ صاحبو تمہارے گھر کی باتیں کرتا ہوں، گھر میں رکھے ہوئے اس اخبار کی نہیں، جرائم خاتون مشرق کی نہیں بات کرتا، انقلاب اور سہارا کی بات نہیں کرتا، اس قرآن کی بات کرتا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن ایک بات یاد کر لو، قرآن سیف تو ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارا ذہن عیش و عیشت کی طرف مائل ہے، تو پھر یہ قرآن پڑھنا چھونا جو ثوابات کے کام ہے وہ کیسے ہے؟ تو قرآن نے ایک خوبصورت شرط لگائی ہے، لاکھ پڑھتے رہو قرآن فائدہ کچھ نہیں ہوگا، یہ قرآن ان کے لیے سود مند ہے، ھدی للمتقین، جو پرہیزگار ہیں، جو پرہیزگار ہیں قرآن ان کو شوٹ کرتا ہے، سمجھے؟ یہ نہیں کہ زبانوں سے جھوٹ بولو اور پھر قرآن پڑھو، نا 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 نا، وہ خواجہ نظامی امنی کا جو قول ہے وہ انہی بزرگوں کی طرف اشارہ فرماتا ہے جن کا دل مسلمان تھا، ہمارے لباس مسلمان ہیں، یہ فرق ہے۔ معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ پوچھا گیا کہ 17 مرتبے لوگوں نے کوشش کی تھی چاند پر جانے کی اور جا نہیں پائے، تم کیسے چلے گئے؟ تو نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے قرآن پڑھ کے گیا ہوں۔ ذرا محبت سے بولے، سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے میں قرآن پڑھ کے گیا ہوں۔ کہا قرآن میں کیسے چاند پر جانے کا راستہ لکھا تھا؟ کہا جب میں نے یہ تفتیش کی اور اس پر ریسرچ ہوا کہ مسلمانوں کے نبی آسمان پر کیسے گئے تھے تو ایک راستے کا انتخاب ہوا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو میں نے بھی اڑان بھری اپنے ملک سے اور اوپر جا کر کے اس راستے میں جوائن ہو گیا جس راستے سے مسلمانوں کے نبی بیت المقدس سے براق پر بیٹھ کے آسمان کی طرف گئے تھے۔ پھر نیل آرمی اسٹرانگ کہتا ہے خدا کی قسم جب میں بات، یہ قرآن وہ ہے جس قرآن کو ہم نے اپنے گھر میں ایسے باندھ کر کے رکھا ہے کہ وہ نکلنے نہ پائے۔ افسوس یہ ہے کہ مسجد سے مائک ہارن غائب ہو جاتے ہیں، مسجد سے کہ استنجا خانے سے لوٹے بھی غائب ہو جاتے ہیں، ان کے وجود کے لیے خطرہ ہے، اسی لیے اب وہ زنجیروں میں بندھے رہتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کبھی اتر پردیش اور بہار اور جھارکھنڈ میں کبھی سنا آپ نے کہ کسی مسجد سے قرآن غائب ہوا ہے، کسی مسجد سے رحل غائب ہو چکی ہو، کسی مسجد سے قنصورہ غائب ہو چکا ہو، کسی مسجد سے ایک مصلی غائب ہو چکا ہو، ایک تسبیح غائب ہو چکی ہے۔ افسوس یہ ہے جو ہمیں غائب کرنے کا حکم دیا تھا صوفیہ نے وہ تو وہیں کا وہیں رکھا ہے، جس کے لیے منع کیا تھا آج وہ چیزیں ہماری سرشت میں خون میں داخل ہو گئیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا بیس، اس کا ریجن، اس کا سبب کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بہنوں؟ بہت آرام سے بیٹھنا، اور یہ مبارک محفل ہے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہم متقی ہیں نہیں، اسی لیے قرآن سے استفادہ نہیں کر پا رہے۔ وہ کون لوگ تھے جو متقی ہوئے تو قرآن ان کے لیے ہدایت کا نور بن کر کے مسکراتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ ابھی اپنے دادا کے شہر کی بات کی میاں حضور نے، میاں نے ایک بات کہی ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میاں فرماتے ہیں دعا کیجئے کہ پھر جلدی میری حاضری ہو جائے، تو میں گزارش کروں گا کوئی پوتا اپنے دادا کی بارگاہ میں پوچھ کر کے تھوڑی جاتا ہے۔ آپ کا گھر ہے ماشاءاللہ، آپ چاہیں گے تو ہم سب بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ چلیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ انہی سرکاروں کے سائے میں چلیں گے۔ یہ میرے دھنباد ہے، آسنسول ہے، کوڈرما کے قریب میں میرے دوست ہیں، وجے سنگھ ان کا نام ہے، وجے سنگھ، وہ بغداد شریف پہنچ جاتے ہیں، وجے سنگھ نام ہے، سبحان اللہ۔ وہ غیر مسلم دوست ہیں اور وہ گورنمنٹ سروس کے بڑی پوسٹ پر تھے، ان کے بیٹے بھی بڑے عاشق ہیں، جب کوئی بغداد شریف جاتا ہے تو غوث پاک کے خادموں کی خوب خدمت کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ وجے بھائی، بولے کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں، جب وہ ساتھ میں تھے، بولے جی۔ تو میں نے کہا کہ حضور غوث پاک کا دربار کیسے لگا؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا سیدنا شیخ کی بارگاہ کیسے لگی؟ تو بولے مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں، جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا، مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا ہوں، لیکن جب سے میں نے آپ کا دربار، آپ کا روضہ شریفہ دیکھا ہے، میرے دل سے آواز آ رہی ہے بس آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
آپ ہی کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا ایک ہندو بھائی کے دل میں غوث پاک کی محبت تو مجھے یاد آئے اعلیٰ حضرت۔ غوث پاک کا عشق ایک ہندو بھائی کے دل میں دیکھا تو یاد آئے گا بریلی شریف کے تاجدار، اور پھر اسی وقت بدعقیدوں کی، سلفیوں کی، وہابیوں کی دریدہ دہنی دیکھی، سیدنا شیخ کے تصرفات پر، ان کے اجتماع پر مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا کہ 100 سال پہلے بریلی شریف کی زمین رہی ہوگی، علامہ رضا علی خان کے بیٹے علامہ نقی علی خان، ان کے بیٹے امام اہل سنت رہے ہوں گے، سوداگران کی گلی رہی ہوگی، ایک چھوٹا سا حجرہ رہا ہوگا، اعلیٰ حضرت بیٹھے رہے ہوں گے، ایک ڈائری سامنے رکھی رہی ہوگی، فیضی بھائی ایک ڈائری سامنے رکھی رہی ہوگی، ہاتھوں میں قلم رہا ہوگا، اعلیٰ حضرت ایک منقبت لکھ رہے ہوں گے، طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، جو کرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث، جسے ڈھونڈے نہ پائیں جاہ والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث، ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری واس کی محفل ہے یا غوث۔ میں نے کہا کہتے کہتے پھر اعلیٰ حضرت کو ان سلفیوں کی بدعقیدوں کی دریدہ دہنی یاد آئی ہوگی، اور اسی کے قریب میں ہندو مذہب کے لوگوں کی غوث اعظم سے محبت بھی یاد آئی ہوگی، تو اعلیٰ حضرت نے قلم کو ڈائری پہ رکھا ہوگا اور پھر داہنے ہاتھ کو پیشانی پر مارا ہوگا اور کہا ہوگا دتری کی ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ حضور سیدنا شیخ کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلیں گے، تصور میں بھی چلیں گے، بیٹے بہت بہت شکریہ، چلیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے چلیں گے؟ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دیں لبیک یا غوث اعظم۔ یہ جس قرآن کی مجلس میں آپ آئے ہوئے ہیں یہ آپ بھی پڑھتے، ہم بھی آوارہ ہو گئی، لڑکے آوارہ ہو گئے۔ آج مدارس میں بھی توکل کے خلاف عمل دیکھنے کو ملتا ہے، مشائخ کرام کی آپس کی کھینچا تانی نے قوم کو توڑ دیا۔ پھر آئیے قرآن کے پاس، قرآن کہتا ہے میں ان کے لیے نور ہوں جو پرہیزگار ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، ھدی للمتقین، کون ہے پرہیزگار؟ میاں نے بغداد شریف کی بات کی نا، تو بغداد شریف کے بالکل بیچوں بیچ شہر میں ایک نہر بہتی ہے جس کو نہر دجلہ کہتے ہیں، اس کے ایک حصے کو کاظمین کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو آزمین کہتے ہیں، جہاں 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ آرام کر رہے ہیں، ان کے روضہ شریفہ کے بغل میں شیخ ابو الحسین نوری آرام کر رہے ہیں، ان کے روضہ شریفہ کے قریب میں وہ بزرگ ہیں جن کا نام ہم مناجات میں لیتے ہیں، بحر شبلی شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے۔ میں ابھی اکتوبر کے مہینے بغداد شریف سے آیا ہوں اور انشاءاللہ آپ سب کے علماء کرام کے قدم کی برکتیں شامل نہیں، تو انشاءاللہ دسمبر کی 29 تاریخ کو غوث پاک کی بارگاہ میں انشاءاللہ سفر ہے، چلیں گے انشاءاللہ ساتھ میں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ چلیں گے۔ ہم سب کے اکٹھا ہونے کا مطلب یہاں نہیں ہے، بغداد میں اکٹھا ہونا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیں۔ تو سنیں ایک تھوڑی سی بات ہے، قرآن پرہیزگاروں کے لیے، قرآن ان کے لیے جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہے۔ جنان ہاتھ تچو میں منع ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں میاں اکیلے اسٹیج پر آتا ہوں، میں اکیلے آتا ہوں، ایک فائبر کی کرسی پر بیٹھ کے تقریر کرتا ہوں، اور نہ اکیلے کسی اسٹیشن پر 2 آدمی کو بلاتا ہوں، نہ کبھی ایئرپورٹ پر، میرے مزاج میں نہیں ہے۔ علماء کرام کی جوتیاں میرے سر کا تاج بن جائیں تو میں واللہ العظیم فخر کرتا ہوں۔ میرے سامنے جب کوئی خطیب ان علماء کی تضحیق کرتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب سادات کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جب زمین پر بیٹھنے والوں کی جو ہے نا بڑی بے ادبی کی جاتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ہی ہیں جو میری مغفرت کا سامان ہے، بس تھوڑی سی میری بات سن لیں۔ تو امام اعظم کے روضہ شریفہ کے قریب میں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے بشر حافی، یہ نام سنا ہوگا، باپ کا نام ہے حارث، بشر ابن الحارث۔ میرے دوست ہیں ابراہیم بھائی، وہاں کے خادم ہیں، ان کی امی ہیں، ان کے والد صاحب ہیں، اور مجھ پر بڑے کرم فرما ہیں۔ تو بشر حافی یہ بغداد شریف میں ایک بزرگ کی مزار شریف آئے، ٹھیک ہے، نام یاد رہے گا؟ 2 آدمی بولیں کیا نام لیا میں نے؟ بولے بشر حافی۔
بشر بولتے ہیں ہم لوگ، کبھی کبھی لسانیات کا فقدان ہوتا تو جو ہے بشر حافی بول دیتے ہیں، بشر بول دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لسانیات کی تہذیب کا معاملہ ہوتا ہے۔ بشر حافی ایک بزرگ ہیں، معلوم ہے پہلے کیا تھے؟ بغداد کے سب سے بڑے بیئر بار کے مالک تھے، پورے بغداد میں سب سے زیادہ شراب کی دکانیں انہی کے پاس تھیں، سب سے نہ جانے کتنی بچیاں یتیم ہو گئی، نہ جانے کتنے عورتیں بیوہ ہو گئی، نہ جانے کتنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے ان کے بیٹوں کا جنازہ اٹھا شراب پی پی کر کے۔ پورے شہر میں بشر حافی اتنے بدنام تھے، اتنے بدنام تھے، جب اپنے گھر سے نکلتے تھے بیئر بار جانے کے لیے، میکدہ ٹھیکہ دیشی شراب، تو محلے کے بچے ان کو دیکھ کے کہتے تھے یار اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاؤ، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے، اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑے گی تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا۔ یہ بچے ان کو دیکھ کے اعلان کرتے تھے یہی بشر حافی ہیں۔ توجہ سننا میری بات، کوئی ہنگامہ نہیں، دل نہ کہے تو چلے جانا لیکن دل چھوڑ کے جانا۔ 25 سے 30 سال ہو گئے اسی زمین پہ رہتے ہوئے، جلسے جلوس کی دنیا میں، تھوڑا سا اپنی عاقبت کو ہم اور آپ سنواریں۔ بشر حافی کہتے ہیں میں اپنی شراب کی دکان گیا اور پھر شراب پی کر کے میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا، جیسے ہی میں گھر کی طرف نکلا نشے میں تھا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور وہ نالی میں پڑا ہوا تھا۔ اس پر کیا لکھا تھا؟ اونچی بولیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا نام لکھا تھا، وہ نالی میں پڑا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بیٹھ گیا، میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ بولے گا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور میں نے ایک جملہ کہا، میں نشے میں ہوں۔ جو سمجھے گا وہی سبحان اللہ کہے گا۔ میں نشے میں ہوں، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کا نام نہ پہچان پاؤں۔ فرماتے ہیں میں نشے میں تھا، میں نے شراب کی نشے کی کیفیت میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے میں نے چوم لیا، اور چوم کر کے میں اسے لے کر کے اپنے گھر آیا اور اسے میں نے خوشبو میں بسایا، اور بسا کر کے میں نے اسے طاق پہ رکھا، اور طاق پہ رکھنے کے بعد پھر میں نے ایک جملہ کہا، دل کہے تو پھر سبحان اللہ کہنا، میں نے کہا او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند تیری جگہ بلند۔ بس میں نشے میں تھا اور گھر کے آنگن کی چارپائی پر بیٹھ گیا، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا کون؟ تو باہر سے آنے والے شخص نے کہا آپ بشر حافی ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ابھی ابھی میرے پیر صاحب نے خدا سے باتیں کی ہیں۔ بولے پھر؟ بولے خدا نے میرے پیر سے کہا ہے جا کر کے بشر حافی کو میرا سلام بول دینا۔ اتنا سننا تھا، بشر حافی نے کہا نا 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 نا، وہ میں تھوڑی ہوں جس کو خدا نے سلام بھیجا ہوگا، ارے میں تو شرابی ہوں، ٹھیکہ دیشی شراب، میں کدے بیئر بار کا مالک ہوں، وہ خدا نے کسی اور کو۔ اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، ایک بڑی دنیا آباد کیے ہوئے ہیں ندیم، خوشی ہوتی ہے ایسی آوازیں جو نعت کے حوالے سے ان کو بھی بلانے کی صلاحیت رکھتی ہیں جو کبھی نعت کی محفلوں کے قریب سے بھی نہیں گزرے۔ ہم ہندوستان کے ہر اس لہجے کا احترام کرتے ہیں کہ جس کو حضور کی تعریف کرنا، حضور کی مدح کرنا، حضور کی بارگاہ میں نعت کا شعر پڑھنا جس کو شرف ملا، میرے لیے اس قبیلے کا ہر فرد لائق احترام ہے، اس میں سے ندیم بھائی میرے سر کے تاج ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹھے رہیے، کوئی ہنگامہ نہ کیجیے گا، اور اٹھنے بیٹھنے کا سسٹم جیسے نہیں بنائے ہیں ایسے نہ بنائیے گا۔ اس کے بعد جب آپ کہیں گے تو باتیں اینڈ تک پہنچ جائیں گی۔ بشر حافی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے میرے پیر نے رب سے باتیں کی ہیں، تو میرے پیر سے رب نے کہا ہے کہ جا کر کے بشر حافی کو میرا سلام بول دینا۔ بشر حافی رونے لگے، بولے نا نا نا، وہ میں نہیں ہوں، میں تو شرابی ہوں۔ تو بولے یہی بات تو میرے پیر نے اللہ سے کہی، میرے مولا وہ تو شرابی ہے، اس کو سلام بھیجتا ہے۔ تو بولے میرے پیر سے رب نے کہا سن میرے بندے، سن میرے دوست، ابھی ابھی بشر حافی نے میرا نام کاغذ پہ لکھا ہوا تھا، اسے نالی سے نکال کر کے دھل کر کے مشک میں بسا کے طاق پہ رکھا ہے۔ جب سے اس نے میرا نام نالی سے نکال کر کے اسے خوشبوؤں میں لپیٹ کے طاق پہ رکھا ہے، میں نے بھی اسے جہنم سے نکال کے جنت میں جا کے جگہ۔
پورا قرآن تو بڑی بات ہے یار. ایک منٹ آواز زیادہ ہو گئی بھائی, آواز کم کرے. پورا قرآن تو بڑی بات ہے عبدالستار بھائی, یہ بڑی بات ہے بھائی, بڑی بات. آپ دیکھیں کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے کا نام کس قدر بابرکت ہے. بشر حافی رونے لگے, بولے میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں نے ان بچیوں کو یتیم کیا ہے, میں نے ان بزرگوں کو پنپنے نہیں دیا, قصبے سے زیادہ قبرستانوں میں لوگوں کو پہنچایا ہے شراب پلا کے. ایک دن تیرا نام اٹھایا تو نے مجھے سلام بھیجا. تڑپنے لگے, شراب کی بھٹیاں توڑ دی, ارادہ کر کے نکلے ہیں اللہ کا ولی کوئی ملے گا تو اس کے ہاتھ پہ توبہ کروں گا اور پھر پوری زندگی اللہ والوں کی صحبت میں رہوں گا. آج توبہ کرنے کے ارادے سے جیسے نکلے ہیں ویسے محلے کے وہ بچے جو ان کو دیکھ کر کے یہ کہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ورنہ بشر حافی دنیا کا سب سے بڑا گنہگار آ رہا ہے, اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا. آج وہی بچے یہ کہہ کے گھر سے باہر نکلنے لگے, یار باہر آ جاؤ, اے بچوں باہر آ جاؤ, دیکھو بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے. آج اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا. نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. سرکار بشر حافی فرماتے ہیں میں نکلا تو ایک عظیم شان بزرگ تھے, ان کی بارگاہ میں گیا. ان کی جو مزار شریفہ ہے بغداد شریف میں موجود ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کے روضہ شریفہ کے قریب میں موجود ہے. چلیں گے انشاءاللہ. سنیں یہ بات آگے کی ہے. بشر حافی کہتے ہیں میں ایک بزرگ کے پاس گیا, میں نے کہا حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. بولے شراب کی دکانیں, میں نے کہا توڑ دیا. بولے بھٹی, میں نے کہا ختم کر دیا. بولے اب یہ نشہ پتی میں نے کچھ نہیں کروں گا, اب میں باز آ چکا. نا مسلمانوں وعدہ کرو حضور کی مجلس میں آج ہمارے بچے نشے کی دکانوں میں. میں معافی چاہتا ہوں, ابھی ماضی قریب کا واقعہ ہے. جھانسی کے قریب ایک شہر ہے, نام نہیں لوں گا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے. بیٹا تیسرے فلور سے نیچے گر پڑا, دوسرے فلور چھت سے نیچے گر پڑا اور وہیں زخمی ہو کے مر گیا. جب بیٹے کی لاش اٹھائی گئی تو منہ سے شراب کی مہک آ رہی تھی. جب اس کے باپ اور اس کے دوسرے بھائی کو فون کر کے بلایا گیا, جب باپ اور بیٹے آئے بیٹے اور بھائی کے جنازے میں تو وہ دونوں نشے میں تھے, دونوں نشے میں تھے. یعنی پورا گھر کا گھر شرابی تھا. ذرا سوچو, درود پڑھنے والی زبانیں اگر شراب پینے لگیں گی تو قرآن کا اعجاز, قرآن کی برکتیں کہاں جائیں گی؟ اسی لیے ہم کو اللہ نے پیدا کیا. نا آئیے راہ راست کی طرف, اچھی راہ کی طرف. ایک ہی لائف ہے, یہ فلمی اور کفری عقیدہ ہے 7 جنم 7 جنم 7 جنم. اسی زمانے میں اسی زندگی میں ہمیں خدا کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. یہ ڈرامہ ہے کہ ہم دوسرے جنم میں تیسرے جنم میں, نا یہ خیالی پلا کیا جائے گا. معلوم ہے آپ کو, آپ انسٹاگرام کی دنیا میں جائیں, مسلمانوں کی لڑکیاں خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ساتھ راتیں گزارتی ہیں, سور کھانے والوں کے ساتھ. برا نہ مانے, مجھ سے زیادہ کون کیا سفر کرے گا. 30 سال ہو گئے. ندیم بھائی یہ سب اپنی ڈپارٹ کے لوگ ہیں. وعدہ کرو دوستوں کہ اس کے علاج کی طرف چلیں. آخر اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن تو پڑھتے ہیں, پڑھتی ہیں, لیکن پھر بھی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں, قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے, پرہیزگاروں کے لیے. اگر ہم جھوٹ بولنا بند کر دیں تو قرآن کا نور ہمارے اندر داخل ہو جائے گا. ہم اگر حرام کھانا بند کر دیں تو قرآن کا فیض ہمیں ملنے لگے گا. وعدہ کرو انشاءاللہ اس مجلس میں اتنی بڑی بھیڑ ہے حضور کی امت کی, کیا ہم حلال کھانے کا ارادہ کر سکتے ہیں؟ قسم نہیں کھلاتا, میری ٹوپی آپ کے جوتوں کے نیچے رکھیں, سمجھے, میں قسم نہیں کھلاتا, لیکن وعدہ کر سکتے ہو ہم دونوں مل کے انشاءاللہ حرام نہیں کھائیں گے. یہ جھارکھنڈ کی زمین ہے, قریب میں پٹنہ ہے, یہ گیا سے ہٹ کر کے اچھا شہر ہے, بزرگوں کا شہر ہے. اس کے قریب میں سرکاہی شریف ہے. سرکار تیغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے. تیغ علی شاہ سرکار اپنے مرید کے ہاں تشریف لے گئے اور مرید سے کہنے لگے کہ میرے گھوڑے کے لیے چارہ لاؤ اور مجھے لوٹے میں پانی لاؤ. تو مرید نے لوٹے میں پانی دیا. تیغ علی شاہ سرکار نے وضو کیا, نماز کے لیے مصلی پہ چلے گئے, گھوڑے کو چارہ دیا, وہ کھانے لگا تو گھوڑا زمین پر گر پڑا, وہ تڑپنے لگا. مرید نے کہا حضور آپ کا گھوڑا بیمار پڑ گیا. تیغ علی شاہ سرکار دوڑ کے آئے, دیکھا تو گھوڑا تڑپ رہا تھا. اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا, کہا اے میرے مولا یہ میرا دوست ہے, میرے سفر کا ساتھی ہے, میری مشکلوں کا ساتھی ہے, جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں یہ میرے ساتھ جاتا ہے.
میرے مولا اسے شفا عطا فرما۔ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے، جب اس کے منہ کے قریب گئے تو چارہ، گھاس اور گندا پانی منہ سے نکلا ہوا تھا، باہر ٹپک رہا تھا اور گھوڑا تڑپ رہا تھا۔ تیغ علی شاہ سرکار نے کیا فرمایا؟ جب اس گھوڑے کے چہرے کو، اس کے منہ سے گھاس کو نکلے ہوئے دیکھا نا، فرمایا کہ ادھر اپنے مرید کو کہا سچ بتانا یہ گھاس کہاں تھی، یہ گھاس کہاں تھی؟ اس نے کہا حضور آپ ہی نے کہا تھا کہ میرا گھوڑا بھوکا ہے، اسے چارہ دے دو، کھانا دے دو، اسے گھاس دے دو، تو میں نے اس کے لیے گھاس کاٹ کے لا کے ابھی دیا ہے۔ تو تیغ علی شاہ نے فرمایا وہ گھاس کس کے کھیت کی لائے ہو؟ بولے قریب میں وہ کھیت ہے، میں سچ بولنا وہ کھیت کس کا ہے؟ اس نے کہا میرے ہی قصبے کے ایک صاحب کا ہے۔ بولے وہ ہیں کہاں؟ بولے وہ رہتے ہیں دوسرے محلے میں۔ تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا کیا تو نے بغیر پوچھے گھاس کاٹ کے میرے گھوڑے کو کھلایا ہے؟ تو مرید نے کہا حضور ہاں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ صاحبو کبھی نہ بھولنا اس مجلس کو اور اس جملے کو۔ تیغ علی شاہ رونے لگے اور آپ نے فرمایا سن، جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا، تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ حضرات میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ مسلمانوں کے بچے جب شراب پینے لگیں گے، مسلمانوں کے بچے رشوت اور دلالی کے پیسوں سے اپنی بچیوں کی پرورش کریں گے، اپنی ماؤں کے لیے ممبئی سے، چنئی سے، دہلی سے سامان بھیجیں گے، تو ذرا سوچو کہ ان کی آنے والی نسلیں کیسی پیدا ہوں گی۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھنے والا انسان ہوں، لیکن آج وعدہ کرو عظمت قرآن کانفرنس میں آسنسول کا علاقہ، کوڈرما کا علاقہ، پارس ناتھ کی زمین اور یہ جھارکھنڈ کی ایک تہذیب و ثقافت کی ایک مکمل ایک مرکزی جگہ، وعدہ کرو انشاءاللہ ہم اور آپ اب حلال کھانے کی شروعات کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ حلال کھلائیں انشاءاللہ، تب یہ بچے پرہیزگار بنیں گے، پھر قرآن کا فیض ان کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو پیر صاحب کے پاس کون گئے؟ جن کا نام تھا بشر حافی۔ کیا نام تھا؟ اور کوئی؟ کیا نام لیا میں نے؟ ماشاءاللہ اونچی بولیں۔ پیر صاحب نے کیا کہا؟ بولے حضور میں کیا کروں؟ تو پیر صاحب نے ایک تسبیح دی، ایک مصلی، کہا اسے لے کے جاؤ۔ کہا کیا کروں گا؟ کہا لے کے جاؤ اور گھر کے کنارے پر بیٹھ جاؤ اور تسبیح پڑھو، الا اللہ الا اللہ۔ کیا پڑھنا تھا؟ اونچی بولیں، الا اللہ الا اللہ۔ اب گھر آ گئے تو مصلی بچھایا، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ 2 دن ہو گیا تو بیوی آ گئی، بولے میرے شوہر شراب کی دکانیں بولے توڑ دیا، بولے بھٹیاں بولے سب ختم کر دیا، بولے اب کیا ارادہ ہے؟ بولے بس یہی تسبیح لے کے۔ بولے اچھا یہی کرو گے؟ بولے ہاں۔ تو بولے یہ بچے کیسے پلے؟ تو بیوی نے کہا شہر کے اسی چوراہے پر 25-50 مزدور صبح کو کھڑے ہوتے ہیں، وہیں جا کے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، وہیں جا کے تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں بھی کوئی اپنے گھر لے کے جائے گا، تم سے صبح سے شام تک مزدوری کروائے گا اور پھر رات میں واپسی میں 300-500 مل جائیں گے، دال نمک چاول کا انتظام ہو جائے گا۔ تو بشر حافی نے کیا کہا؟ صبح کو جاؤں گا۔ کہاں جانا تھا؟ شہر کے چوراہے پر جہاں مزدور ہوتے ہیں وہیں جانا تھا، کسی نہ کسی کے گھر میں مزدوری کرنے کے ارادے سے۔ لیکن جب صبح نکلے تو جھولا لیا، لوٹا لیا، مصلی لیا، تسبیح لی، کندھے پہ رکھا۔ ان کے گھر سے تقریباً 1.25 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ نہر ہے جسے نہر دجلہ کہتے ہیں۔ میں پیدل گیا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں، نہر دجلہ کہتے ہیں۔ وہاں نہیں گئے شہر کے چوراہے پر جہاں مزدور ہوتے ہیں، وہاں گئے جہاں وہ نہر کا پانی تھا، وہیں گئے، لوٹے سے پانی نکالا، وضو کیا، مصلی کو بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور تسبیح لے کے بیٹھ گئے، الا اللہ الا اللہ۔ کیا؟ اللہ کا نام ہے، محبت سے بولے الا اللہ۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنی آوازیں آ جائے تو رب کا فضل بھی زمین پر آ جائے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ جب شام ہوئی نا، جب شام ہوئی تو لوٹا، جھولا، مصلی، تسبیح کندھے پہ رکھا اور گھر میں آ گئے۔ تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ اور کام کیا کیا تھا؟ ماشاءاللہ کیا کیا تھا؟ بیوی نے پوچھا کام کیا؟ بولے دن بھر کیا۔ کام کیا کیا تھا؟ تو بیوی نے کہا پھر مزدوری؟ جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ بولے۔ بولے مالک بہت اچھا ہے۔ بولے کیا مطلب؟ بولے کہ جس کے ہاں میں کام کر رہا ہوں وہ تو بنا مانگے دینے والا ہے۔ آئے آئے سبحان
ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ کو دیا ہے، کس کو اس نے بنا مانگے دیا. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس نعمت سے ہندوستان کے بدیش منتری کو محروم رکھا ہے. آپ اور ہم کتنے اللہ کے فضل و کرم کے اور شاکرین کی سب میں آ جائیں، سائے میں ہیں ماشاءاللہ. معلوم ہے کیا کہا؟ بولے موری لے کے آنا، چولہے نہیں جلتے، بچے بھوکے ہیں. بولے کل دیکھیں گے. صبح ہوئی تو پھر وہی لوٹا جھولا مصلی تسبیح کندھے پہ رکھا، پھر چلے گئے نہر دجلہ کنارے، اور پھر لوٹے سے پانی نکالا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. جو دائیں بائیں لوگ ہیں ان کی آوازیں نہیں آ رہی. اللہ کا نام. جب حضور غوث پاک مدائن کے جنگل میں یہ نام لیتے تھے تو جنگل کے سارے درندے، شیر، چیتے غوث پاک کی بارگاہ میں گولائی میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور آواز میں آواز ملا کے پڑھا کرتے تھے. جس کے صدقے میں، جس کے فضل سے یہ زبانیں ملی ہیں، آج اس رب کا نام ہماری زبانیں نہیں لیتی. سرکار بشر حافی کہتے ہیں میں تسبیح لے کے بیٹھ گیا، الا اللہ الا اللہ. جب شام ہوئی تو پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پہ رکھا، پھر گھر آیا تو بیوی نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا دن بھر کام کیا. کام کیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ وہ مزدوری. تو پھر بولے مالک بہت اچھا ہے، 1 ہی 2 دن تو کام کیا ہوں، مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. 1 ہی 2 دن تو کام کیا ہوں، مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. پھر بیوی نے کیا کہا؟ میری بہنوں سننا، بیوی نے کیا کہا؟ نا بات نہیں بنے گی. کل جانا تو مزدوری لے کے آنا، اور اگر کل شام کو تیرا مالک مزدوری نہ دے تو پرسوں سے یہ کام بند. پھر کہیں اور جانا. دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. بیوی کے کان میں بولے کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے. ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کام کیا تھا؟ الا اللہ. سرکار بشر حافی کہتے میں چلا تو پھر میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھا، الا اللہ کے نعرے لگائے. عصر کی نماز کے بعد میں گھر آتا تھا، نہیں آیا. بیوی کا الٹیمیٹم تھا کچھ لے کے آنا، تو تھے ہی نہیں کچھ. تو کہتے ہیں میں نے مغرب پڑھی وہیں پر، عشاء پڑھی وہیں پر، نہیں آیا. گھڑی تھی نہیں. مثال کے طور پر سوچے کہ رات کے آخری حصے میں جائیں گے، میری بیوی میرے بچے اندھیرے میں سو جائیں گے، میں جاؤں گا دروازے پہ بیٹھ جاؤں گا، اور پھر جب دروازے پر بیٹھ جاؤں گا تو چٹائی پہ سو جاؤں گا، فجر کی آواز آئے گی اذان کی، مسجد چلا جاؤں گا، نماز پڑھ کر سیدھے بھوکا پیاسا نہر دجلہ کے پاس آؤں گا، پھر یہی لوٹے سے وضو کا پانی نکالوں گا، وضو کے بعد چٹائی بچھا کے مصلی بچھا کے نماز پڑھوں گا، پھر یہی تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا. جب بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوگی تو بیوی کے سوال کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صاحبوں بہت آہستہ سے بولتا ہوں. جیسے گھر کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ گھر میں چراغ جل رہا ہے. چراغ بڑے بڑوں کے گھروں میں نہیں جلتا تھا. اور قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. اور تو بیوی کے جسم پہ نیا لباس دیکھا تو خوش ہو گئے. بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا تو سلام کیا، اور سلام کے بعد معلوم ہے بشر حافی نے کہا بات کیا ہے؟ چراغ جل رہا ہے. بات کیا ہے کہ گھر میں کھانے کی خوشبو باہر آ رہی ہے. بات کیا ہے کہ بچے کی گلکاریاں، ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں. تیرے چہرے پر یہ مسکراہٹ، تیرے جسم پر یہ نیا لباس، جو بیٹھا ہوا ہے، جو لوگ کھڑے ہیں، میری ماں بہنیں سنیں توجہ کے ساتھ. اور مرد حضرات اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا. تو معلوم ہے بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر، تم 3 دن سے جس مالک کے ہاں کام کرنے جاتے ہو، اس مالک کے دن میں 2 نوکر 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. اتنا سنا تو سرکار بشر حافی رونے لگے، سجدے میں چلے گئے، بہت روئے. بولے میرے مولا، میری آنکھوں نے جرم کیا، میری سماعتوں کے پردے نے جرم کیا، میری بینی نے، یہ میری ناک کی طرف سے جرم سرزد ہوا ہے، میرے ہاتھ اور پاؤں نے گناہ کیے ہیں. بس 3 دن تک نہر دجلہ کے کنارے پر تیرا نام لیتا رہا، الا اللہ الا اللہ، تو نے فرشتوں کو بھیج کر کے 1 مہینے کا راشن بھیج دیا. تیرا کرم. بہت روئے، داڑھی بھیگ گئی، زمین بھیگ گئی، چٹائی بھیگ گئی. بیوی نے اپنے شوہر کو ہچکی میں روتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا معلوم ہے؟ اے میرے شوہر اٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں. بشر حافی جیسے کھڑے ہوئے، معلوم ہے کیا کہا بیوی نے؟ اے میرے شوہر، تم 3 دن سے جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو، اس کے جو 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، وہ جانے سے پہلے تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے.
جو بہرے ہوں گے وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے، جن لوگوں نے اب تک نہیں کہا وہ بھی کہیں گے، جو کہنا نہیں جانتے وہ بھی کہیں گے۔ سنیں اللہ اکبر، بولے کیا ہوا؟ بولے وہ آپ کے نام میرے شوہر ایک میسج بھی دے کے گئے ہیں۔ بولے وہ میسج کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا وہ تمہارے مالک کے دو بندے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مالک نے کہا ہے جا کر کے بشر حافی کی بیوی سے بول دینا، وہ اپنے شوہر سے کہہ دے گی کہ مالک نے کہا ہے اپنے شوہر سے کہنا کہ تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا۔ آپ میں سے بہت مؤدب طریقے سے کوئی ایک آدمی درمیان سے ایک نعرہ لگائے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ اونچی آواز میں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات یہ محبت بہت بھائی میرے نام کے نعروں کی مبارک گونج میں کہیں مقصد ختم نہ ہو جائے، یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ سمجھ رہے میری بات؟ خدا کی قسم یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اگر ہمارے بچے حلال کھانے لگے تو کہنا کہ ہمارے بچے مسلک اعلیٰ حضرت کی راہ پہ، اعلیٰ حضرت کی راہ پہ، مسلک پہ چلتے نظر آتے ہیں۔ واللہ العظیم جھوٹ بولنے سے ہمارے بچے باز آ جائیں تو کہنا کہ میرے بچے اب قرآن کے فیضان کا نور پا چکے ہیں۔ کیا کہا تھا کہ تمہارے اچھا ابھی تک مالک پینڈنگ میں ہے، وہ مالک کون ہے؟ 3 دن تک اللہ کا نام لیا، 1 مہینے کا راشن آیا، آواز دی گئی تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے۔ مجھے بتائیں کہ اللہ کا فضل کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ یہ 3 دن کام کیا تھا تو 3 دن کی مزدوری آتی نہیں۔ جو اس کا نام 1 مرتبہ لیتا ہے اللہ مقبول لوگوں کی محفل میں اس کا نام 10 مرتبہ لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ 1 کے بدلے 10، 2 کے بدلے 20 اور 3 کے بدلے 30 دن کی برکتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ کبھی کبھی معلوم ہے آئیے مسجد کے کونے میں گزارش کرتا ہوں، ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، تمہاری اولاد ہے یہ تمہارے شوہر کہتے ہیں فلاں ہوٹل کی پنیر بہت اچھی ہے، فلاں ہوٹل کی بریانی بڑی اچھی ہے، آؤ چلتے ہیں وہاں کھانے کے لیے۔ ان سے کہو کہ کبھی کبھی محلے کی مسجد میں چلے جائیں، استنجا خانے صاف کر دیں، مسجد کے جو مصلے ہیں ان پر عطر لگا دیں، قرآن کے پارے جو بوسیدہ ہیں، جزدان پرانے ہیں، میری بہنوں 50-50 ہزار روپے کے لاچے پہن کے شادیوں میں دلہن بن کے گھومتی ہیں میری بہنیں۔ صوفیہ کہتے ہیں ان لڑکیوں سے کہو کبھی مارکیٹ سے اپنے شوہر سے اچھے کپڑے منگوائیں، نیا جزدان قرآن کا نیا لباس بنا کر کے اسے مسجد میں بھیج دیں۔ آپ پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبودار چیزیں لگاتے ہیں، نان الکوہل کی چیزیں لگاتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کبھی کبھی مسجد میں لے کے چلے جائیں، مصلے پہ سجدہ کرنے کی جگہ پہ خوشبو لگا دیں۔ بولے اس سے کیا ہوگا؟ بولے نمازی اگر سجدے میں جائے گا 3 مرتبہ کہنا ہوگا سبحان ربی الاعلیٰ، اور تمہاری خوشبو اسے مل گئی تو تسبیح بڑھا دے گا، تسبیح وہ بڑھائے گا ثواب تیرے کھاتے میں آ جائے گا۔ کبھی کبھی مسجد میں جاؤ، صاحبو ہاتھ جوڑتا ہوں، جا کر کے جھاڑو لگاؤ۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ سرکار محبوب الہی اور صابر پاک نواز گیسو دراز کے پردادا پیر ہے، قطب الدین بختیار کاکی کے لاڈلے بیٹے ہیں، سرکار غریب نواز کے سلسلے طریقت کے پوتے ہیں، خواجہ عثمان ہارونی کے پرپوتے ہیں، لاہور سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر پاک پٹن میں آرام کر رہے ہیں۔ ان سے ایک شخص نے کہا تھا آپ کی تقریر سنتا ہوں لیکن باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ سننا صاحبو، آپ کی تقریر سنتا ہوں لیکن باتیں اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پریشان مت ہو، تیرے گھر کے قریب میں کوئی مسجد ہے؟ فرمایا جی حضور ایک مسجد ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا کر کے اس میں جھاڑو لگایا کر۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تو خدا کے گھر کو صاف کرے گا، خدا تیرے دل کو صاف کر دے گا۔ مولانا سائم صاحب نے اپنا کام کر دیا، اب ہم کو اور آپ کو اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے میں تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، میں متقیوں کے لیے ہدایت کا نور پیش کرتا ہوں۔ ہم متقی ہیں نہیں اس لیے بات بنتی نہیں ہے۔ لڑکیوں کی آوارگی آج ہمارے سرشت میں داخل ہے، ہمارے محلے میں داخل ہے، ہمارے سرشت میں۔ معلوم ہے کیا بات ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جلسے تو بہت ہو رہے ہیں،
کبھی سوچا آپ نے کہ تعلیم کیا بچوں کو دی جائے؟ ہم نے پڑھا دیا سینٹ جیویئر سینٹ جوزیف مدر ٹریسا اسکول میں، بڑے بڑوں کو ہم نے بڑا بڑا بنا دیا، وہ مقرر ہے، وہ خطیب ہے، وہ شاعر ہے، وہ محدث ہے، وہ مفسر ہے وغیرہ وغیرہ، عظیم شاعر ہیں، تنقید نگار ہیں، مبصر ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن صاحبو سنا کہ قرآن کا نور ہمارے سینے میں کیسے آئے گا؟ غریب نواز ادارے کے طلبہ آج اسی قرآن کی برکتوں کو لے کے آنے والے ہیں۔ لوگوں نے بھیک مانگ کی جلسہ کیا ہے، ہمارے ہاں اتنی زیادہ نظر و نیاز کی ڈیمانڈ ہے کہ جلسے نہیں ہو سکتے، معافی چاہتا ہوں، پیسوں کی ضرورتیں ہر شخص کو ہے، لیکن اتنا بوجھ نہ بنا دیا جائے کہ جلسوں کی تعداد میں کمی آ جائے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ، وعدہ کرو، اپنی جو سوچ و فکر ہے اسے حلال کھانے والوں کی راہ کا مسافر بنائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں پاک باز نہیں ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ لڑکے اگر آوارہ ہو جائیں تو ان کو کسی معوذ، کسی دعا تویز لکھنے والوں کے پاس مس لے جاؤ۔ اگر لڑکے آوارہ ہو جائیں تو سب سے پہلے دسترخوان پر غور کرو، کہیں سے ہمارے گھر میں حرام لقمہ تو نہیں آ رہا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بولو بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ غور کرو دسترخوان پر حرام لقمہ تو نہیں آ رہا ہے۔ اگر حرام کھلا کے ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا کے آپ نے دہلی اور پھر چنئی اور بینکاک اور بینجنگ بھیج دیا، یوگوسلاویہ بھیج دیا، چیچینیا بھیج دیا، آذربائیجان بھیج دیا، تو بچے آوارہ ہو جائیں گے، ان کے ٹیبل پر شراب کی بوتلیں رکھی ہوں گی، وہ قرآن کی توہین کریں گے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ وہ جو اعجاز قرآن ہے، عظمت قرآن ہے، اس کا فیض بچوں کو کیسے ملے گا؟ آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، وعدہ کرو اسے اپنی بہن بیٹیوں کو بتاؤ گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ، اونچی بولے میں لکھنؤ کے قریب کا ہوں اور ہمارے ہاں بڑی سنجیدگی ہے، یہ لکھنؤ تو نہیں ہے۔ حضور ایک اعلان کے لیے بڑا پریشر ہے۔ جی کر دے ماشاءاللہ۔ جی وہ اسٹیج کے بائیں طرف جو گاڑیاں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ گاڑی ہٹا لیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسٹیج کے بائیں طرف جو گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، میں ان کے مالکان سے گزارش کروں گا کہ آپ گاڑی کو سیٹ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اونچی بولے، اونچی بولے۔ اب سفر کرنا آسان کام نہیں ہے، ٹرینوں پر ہو آپ کو دیکھ کر کے کمنٹس ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کے تنقید ہوتی ہے، فلائٹ پہ جائیں تو پریشانی ہے، ٹوپی لگا لیں تو پریشانی ہے، اتار دیں تو پریشانی ہے، اس لباس میں سفر کرنا مشکل کام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو پلا دیا۔ ہمارے یہاں ایک امام صاحب آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ جو ہے نا بڑوں کو بھی غریبوں کے قریب لا کے کھڑا کر دیا، شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پلا دیا، یہ محاورہ بن گیا۔ لیکن ہم نے کہا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوئے دیکھا گیا ہے؟ جب میں نے فائل پڑھی تو پتا چلا 1350 سال پہلے ملک شام، جسے سیریا کہتے ہیں، جس کی راجدھانی کو دمشق کہتے ہیں، جس کے آنگن میں ایک ایسی قبرستان ہے جس میں امام حسین کی سگی بہن امی زینب آرام کر رہی ہیں۔ اگر دل کہے تو بولو امام حسین کی سگی بیٹی مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں۔ اگر کوئی منع کرے تب بھی کہنا کہ سرکار بلال حبشی بھی آرام کر رہے ہیں، سرکار امیر معاویہ بھی آرام کر رہے ہیں۔ اسی مبارک شہر میں سیف اللہ کا ٹائٹل پانے والے جناب خالد ابن ولید بھی آرام کر رہے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی بھی آرام کر رہے ہیں، جناب عمر بن عبد العزیز نام کے ایک بڑے عظیم بزرگ بھی آرام کر رہے ہیں۔ اسی شہر کے قریب میں ابن بطوطہ بھی لیٹے ہیں، اسی شہر میں شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ بڑی زیارتیں ہیں، مجھے ادھر جانا نہیں ہے، مجھے بس ایک دو باتیں کرنی ہے۔ ہم اپنے کھان پان پر غور کریں تاکہ ہم قرآن کا وہ نور پا جائیں جو متقیوں کے لیے قرآن میں محفوظ ہے۔ ایسے بہت لوگ پڑھتے رہتے ہیں لیکن فیض نہیں ملتا۔ تو میں نے جب دیکھا تو پتا چلا ملک شام کے جنگل میں ایک گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پی رہے تھے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک صاحب نے کہا کیا شیر اندھا ہے کیا، یا یہ بکری پاگل ہے کیا؟ بولے کیوں؟ بولے شیر بکری پہ حملہ کیوں نہیں کرتا، یہ بکری شیر کو دیکھ کے بھاگتی کیوں نہیں؟ تو ایک شخص نے کہا بات یہ ہے کہ اس وقت ایک مسلمانوں میں بادشاہ آیا ہوا ہے جس کا نام عمر بن عبد العزیز ہے۔ سنبھل کے بولنا، ہنگامہ وغیرہ کا میں قائل نہیں ہوں، میرے لیے پریشانی کا بات، میری ایک بات رکھ لیں اور بس میں آپ کے پیروں کی مٹی لے جاؤں گا، یہ میری قبر میں کام آئے گی۔ بڑی دنیا ہے، مصروفیت ہے سب کے ساتھ میں،
معلوم ہے اس کو یاد کرے تو بات بنے گی. کہا کہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے. بولے کیا مطلب؟ یہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں, شیر کس سے ڈرتا ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا بات یہ ہے کہ جو بادشاہ عمر بن عبدالعزیز ہے یہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرا کرتے ہیں. ہم سے تو انسان بھی نہیں ڈرتے. اللہ, یہ ایک بادشاہ ایسا ہے جو اللہ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرتے ہیں. میں نے کہا اس کا نام؟ بولے عمر بن عبدالعزیز. کوئی معمولی آدمی نہیں عمر بن عبدالعزیز, اپنے وقت کے گورنر تھے. ان کے باپ بھی بصرہ کے گورنر تھے, ان کے سسر کے باپ خواہ میں شامل تھا. حالانکہ میرے دل میں ان سب کی محبت نہیں ہے کیونکہ ان کے دور میں اہل بیت پر ظلم بہت ہوا. یہ علماء جانتے ایک اندر کی بات ہے. خاموشی سنیں آپ اور پھر باتوں کے مقصد تک جائیں آپ. جب میں نے دیکھا کہ یار پتا کروں عمر بن عبدالعزیز کے دل میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوا کہ جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرتے ہیں, تو میں نے ان کا بایو ڈاٹا پڑھنا شروع کیا. ان کا باپ کون تھا, ان کے باپ کون تھے, باپ کا باپ کون تھا, ان کی ماں کون تھی, ماں کی ماں کون تھی, ماں کی دادی کون تھی. جب میں نے پڑھا تو ان کے اجداد امجاد میں ایک نام آیا جس کا دنیا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ایک آدمی بولے میں نے کیا نام لیا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے کیا؟ عمر فاروق اعظم. کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے. حضور نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. قرآن کی تقریباً 30 آیتیں ان کے ارادے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی ہے. حضور نے فرمایا تھا عمر جس گلی سے گزرتا ہے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. اگر ایک آدمی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں, حضور نے فرمایا تھا اے لوگوں جب نیکوں کی بات کرنا تو میری عمر کی بات ضرور کر لینا. پہلو یہ رسول میں لیٹے ہوئے ہیں, حضور کے پہلو میں. وہ گنبد خضرا جو لکڑی کا بنا ہوا ہے اس کے نیچے حضور کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں. شاعر نے کہا کہ مہکی مہکی ہوئی کیوں آج یہ پروائی ہے, ہو کہ شاید یہ مدینے سے ابھی آئی ہے. ہم بھلا خاک سمجھ پائیں گے عظمت ان کی جس نے سرکار کے پہلو میں جگہ پائی. یہ سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ. ذرا ان کے نام پر ہم اور آپ پھر سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں. اللہ اس کا ثواب فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے, سوڈان کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے. قریب میں اس ادارے سے محبت کرنے والے لوگ جو چلے گئے دنیا سے, جو اپنی اپنی قبروں میں ہیں, اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرمائے. اس نام کی برکتوں سے ان بچیوں کے قدم میں اللہ برکت دے, آمین کہہ دیں. سنیں آپ, جب میں نے دیکھا کہ ان کے بزرگوں میں ایک نام ہے عمر فاروق اعظم کا تو میں نے ان کی ہسٹری پڑھی. دیکھیں دادا کا اثر پوتے میں کیسے آیا, دادا کا اثر پوتے میں کیسے آیا, نانا کا اثر نواسے میں کیسے آیا. وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے ان باتوں کو اپنے گھر میں بتاؤ گے انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا, پتہ نہیں کیوں مجھے آپ اچھے مقصد کی طرف لے کے جاتے ہیں الحمدللہ. اور ایسے سلیقے سے علماء کرام کی وجود ہوں تو اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے فضل سے روحانیت پیدا کر دیتا ہے. سنیں آپ, سرکار عمر فاروق اعظم کون ہیں؟ دنیا کے اپنے وقت کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں, مومنوں کے امیر ہیں. اتنے بڑے مومنوں کے امیر کے باوجود راتوں کو مدینہ شریف میں عمر فاروق اعظم جب راتوں کو نکلتے تھے مدینہ شریف کی گلیوں میں اکیلے تو اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے. عمر فاروق اعظم اپنے چہرے کو چھپا لیتے اور عصا لاٹھی لیتے اور پگڑی باندھ لیتے اور راتوں کو ہر گھر کے دروازے کے قریب کان لگا کے سنتے. اگر کوئی بوڑھا ضعیف انسان روتا دوا کے لیے تو اس کی دوا کا انتظام کر دے. اگر کوئی عورت ڈیلیوری پوزیشن میں ہوتی تو اپنی بیوی کو لے کے آتی, حدیث شریف میں. اور اگر کوئی بچہ بھوکا سوتا روتا رہتا تو اپنے گھر سے وہ اناج لا کر کے, آٹے لا کر کے اس کے گھر میں روٹیاں اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور ان یتیم بچوں کو کھلایا کرتے تھے. یہ عمر فاروق اعظم کی عادت تھی. ایک دروازے کے قریب سے نکلے تو اندر سے آواز آ رہی تھی. ماں نے اپنی بیٹی سے کہا اے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. کیا کہا؟ دودھ میں پانی ملا دے. ماں نے اپنی بیٹی سے کہا دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی نے کیا کہا؟ نا 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 نا. بولے کیوں؟ بولے عمر فاروق اعظم نے منع کیا. جلدی بولو عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر کہاں ہے؟ دروازے پر کھڑے. پھر ریورس کرتا ہوں, ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دے تو لڑکی نے کہا عمر فاروق اعظم نے منع کیا. تو ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟
جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ بولے گا۔ ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ تو لڑکی نے کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا عقیدہ تھا یار! انہی کے لیے قرآن کہتا ہے میں انہی کے لیے ہدایت ہے۔ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اچھا یہ عقیدہ آپ کا ہے؟ کس کا عقیدہ ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ اٹھائے رکھیں، تکلیف نہ ہو تو اٹھائے رکھیں۔ عقیدہ ہے آپ کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اس کا حبیب بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ عقیدہ ہے، لیکن معافی چاہتا ہوں یہی عقیدہ بند کمرے میں ہوتے ہیں تو کہاں چلا جاتا ہے؟ جب ہم ہوتے ہیں کھڑکیوں کے پردے بند کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ بھائی، کھڑکیوں کے پردے بند کرتے ہیں اور دروازے بند کرتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت بھی تو اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اس وقت بھی تو اللہ کے رسول ہمیں دیکھتے ہیں، تو کیا یہ سارے جرم ہم اللہ کے رسول کی موجودگی میں کرتے ہیں؟ ہمیں آپ بتائیں، اور آپ مجھ جیسے کتوں سے بدتر انسان سے پوچھیں آصف صاحب تم بھی تو یہی جرم کرتے ہو، تو نہ تمہارے پاس کوئی جواب ملے گا نہ میرے پاس کوئی جواب ملے گا۔ معافی چاہتا ہوں جب کوئی بڑے القاب و آداب سے بلاتا ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ صاحبو بڑی اندھیر قبر ہے اور بڑی مشکل کی وہ آنے والی ساعت ہے جس کی طرف دل جاتا ہے تو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ کیا کہا؟ ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دو، لڑکی نے کہا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا، ماں نے کہا کیا عمر دیکھ رہا ہے؟ کہا لڑکی نے کیا کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے سنا تو دروازے پر ایک نشان لگایا اور واپس آ گئے۔ صبح کو پولیس بھیج کر کے اس گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو پکڑ کر لاؤ، یہ الٹیمیٹم دیا۔ اس گھر میں دو ہی لوگ تھے، وہ ماں اور بیٹی۔ میری بہنوں سننا، ماں اور بیٹی جب وہ دونوں آئے عمر فاروق اعظم کے چٹائیوں کے دربار میں بیٹھے نا تو آپ نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا بیٹھ جاؤ، اور اس عورت سے کیا فرمایا؟ عورت سن، سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا، یہ بتا رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ رات میں کس نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے؟ اس عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ عمر فاروق اعظم نے منع کیا؟ لڑکی نے کہا باذن اللہ میں نے کہا تھا، اللہ کے حکم سے میں نے یہ بات کہی۔ اچھا یہ کس نے کہا تھا؟ ارے ملا دے، کیا عمر دیکھ رہا ہے کیا؟ اس عورت نے کہا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا اچھا یہ کس نے کہا تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ حضور یہ بات میں نے کہی تھی۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے، بہت روئے، داڑھی شریف بھیگ گئی، اور آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹوں، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم چاروں میں سے تین اپنی شادی اپنی مرضی کے مطابق کر لے، لیکن آپ چاروں میں سے کوئی ایک بیٹا اپنی ایک شادی میری مرضی کے مطابق کر لے۔ تو چاروں میں سے ایک بیٹے نے کہا ابو آپ کسی بیٹے کی شادی کہاں ایک کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ عمر فاروق اعظم نے کہا میں اس لڑکی سے اپنے کسی ایک بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا چند منٹوں کی گفتگو میں آپ نے اس لڑکی کے اندر کیا چیز دیکھ لیا کہ آپ کو بہو بنانے کا اس کا دل کہنے لگا۔ عمر فاروق اعظم رونے لگے اور کیا کہا صاحبو یہ مبارک زمین ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے سنیں گے۔ عمر فاروق اعظم نے کیا کہا اے میرے بیٹے سن، یہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرتی ہے، یہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرتی ہے، اللہ سے بہت ڈرتی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ جس گھر میں دلہن بن کے جائے گی، جس شوہر کے نکاح میں ہوگی، جس کی یہ زوجہ بنے گی، اس کا اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ اس کی نسلوں کو اپنا ولی بنا کے پیدا کرے گا۔ اس کے گھر میں ولایت بن کر کے نور آئے گا، اس کا شہزادہ آئے گا، اس سے گھر میں جو اولادیں ہوں گی نا اللہ کا مقرب بن کے پیدا ہوں گے۔ بیٹا تیار ہو گیا، کیا کہتے ہیں چٹ منگنی پٹ بیا۔ اسی دربار میں عمر فاروق اعظم نے اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے سے کر دیا۔ کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، اینڈ تک لے کے جاتی ہے۔ دیکھیں اس کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ، جب اس نیت خالص کے ساتھ رشتے ہوا کرتے ہیں تو خدا کی قسم پھر کیا ہوتا ہے، اگر دل کہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہنا۔ جب ایسی لڑکی کا قدم عمر فاروق اعظم کے گھر میں آیا اور ان کے بیٹے نے اتصال کا شرف حاصل کیا تو انہی کی تیسری نسل جب پیدا ہوئی تو دنیا اسی کو جناب عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے کہ جو اللہ سے اتنا ڈرتا تھا کہ جنگل کے شیر بھی اس سے ڈرا کرتے۔
سمجھ رہے آپ میری بات کو؟ ہم تو کھیل کود کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو تفریح کرنا ہے، مذاق کرنا ہے، ہنسی مذاق کی محفلوں کے ہم دل دادا ہے، ہماری نسلیں کیسے پاکیزہ ہوں گی؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے نا وہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم پرہیزگار ہے نہیں، اسی لیے بات نہیں بنتی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے، سچ بولیں گے، حلال کھائیں گے۔ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ؟ 10 سال تک کسی دوسرے جلسے میں نہیں جاؤ گے، لیکن اگر ابھی سے سچ بولنا، حلال کھانا شروع کر دو گے تو ہر شب کو جلسے میں ہونے کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اجازت دو تو ایک آخری بات کر دوں، معافی چاہتا ہوں بھائی، بہت بہت مبارک ہو علماء کرام کی طرف سے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، اونچی بولے، اونچی بولے۔ یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، جو پرہیز، جھوٹ سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، زنا سے پرہیز، بد خیالی، بد فکری، بد عہدی اور بد قولی سے پرہیز کرتا ہے، جو حلال کھاتا ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت کا نور بن گیا۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ندیم بھائی اجازت ہے؟ کوئی دقت بھائی؟ اللہ راز، ماشاءاللہ۔ ندیم بھائی آئے ہیں، کوئی ایک نعرہ تو لگائے، آپ نہیں بھائی؟ اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کوئی بات، سبحان اللہ، عظمت قرآن کانفرنس ہے کہ نہیں؟ نہ ہو نہیں ہے اگر اس کا شین قاف درست، نہ ہو نہیں ہے اگر اس کا شین قاف درست، وہ حق پہ ہے تو نہیں اس سے اختلاف درست، ہے کہ نہیں؟ بیٹے دیکھیں یہ قرآن کس کے لیے ہدایت کا نور ہے، کس کے لیے ہدایت کا نور ہے؟ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو واللہ العظیم ہماری گود کی نسلیں ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے کہ نہ بنے، ہماری مغفرت کا سامان ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ ماں باپ کی عزت کا عالم دین بن گیا، توجہ ہے حضور، اپنے وقت کا عالم دین بن گیا، ماضی قریب کا واقعہ ہے، اپنے وقت کا عالم دین بنا، اور جب عالم دین بنا تو صرف عالم دین ہی نہیں بنا، اپنے وقت کا عاشق رسول بھی بن گیا، اپنے وقت کا وہ عاشق رسول بھی بن گیا، اس کے عشق کے چرچے ہونے لگے، اس کے نام کے ڈنکے بجنے لگے، عظیم الشان عالم دین کے پیکر میں، نام ان کا میری زبان پر ہے لیکن وہ پینڈنگ میں ہے، معلوم ہے بڑے چرچے ہوئے ان کے، بڑے چرچے ہوئے، بڑے ہوئے تو ان کی شادی ہوئی، جس لڑکی سے شادی ہوئی وہ لڑکی بڑی پرہیزگار تھی۔ معلوم ہے اگر نیتیں اچھی ہوتی ہیں تب لڑکے اچھے ہو، اصل اچھی ہو تب نسل اچھی ہوا کرتی۔ 100 سال پہلے ایک بزرگ تھے شیخ اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ، شیخ اسماعیل نبہانی، لوگ ان کو مجدد کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کی کتابوں پر ان کی تقریر، ان کے تاثرات لکھے ہوئے۔ شیخ اسماعیل نبہانی، علماء کرام خاموشی سماعت کر لے، ان کا مجھ پر احسان ہوگا۔ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی، یوسف نام، باپ کا نام اسماعیل، نبہان یہ رم اللہ، غازہ، خان یونس، جو فلسطین سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہیں پر قریب میں ایک بستی تھی نبہان، یہ وہیں کے رہنے والے تھے، بڑے عظیم عاشق رسول تھے، مجھے ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے، میری بہنیں سننا، ان کی شادی ایک بڑی حسین لڑکی سے ہوئی، بڑی خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ جب لڑکی سے کافی دنوں کے بعد ان کی سہیلی سے ملاقات ہوئی، حضور دیکھیں، ان کی سہیلی سے ملاقات ہوئی نا، تو سہیلی نے کیا کہا، تیری شادی کہاں ہوئی ہے؟ تو فرمایا کہ مولانا یوسف بن اسماعیل نبہانی میرے شوہر ہیں۔ بولے او تجھے مولوی ملا، تجھے مولوی ہی ملا رشتے کے لیے، کوئی اور نہیں ملا؟ تو وہ خاموش ہو گئی، بولے کچھ بھی کہہ لو، بولے نا 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 نا، تو اتنی حسین تھی، تجھے تو امیر شہر بھی پسند کرتا، وقت کے بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے رؤسا بھی تجھے اپنی بیوی اپنے بہو بناتے، تجھے ایک مولوی ہی ملا؟ تو حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی کی بیوی نے کیا کہا، کیا مطلب؟ بولے تجھے اس مولوی کے ساتھ رشتہ کر کے کیا ملا؟ دیکھیں بھائی، بہت بڑے بزرگ کی بات کرتا ہوں، پوری زندگی مدینے کے نام پہ تڑپتے رہے لیکن روضے رسول کے اندر کبھی نہیں گئے، دور سے ہی گنبد خضرا دیکھتے تو کھڑے ہو کے سلام پڑھتے، روتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ کسی نے پوچھا تھا اندر کیوں نہیں جاتے؟ آپ کا ایک تاریخی جملہ ہے، فرمایا کتے کا کام ہے گھر کے باہر رہے، گھر کے اندر تو گھر کے مالک رہا کرتے ہیں، کبھی اندر نہیں گئے۔ بڑے بزرگ ہیں بھائی، میں کیا بات کروں، ایک سے ایک اللہ کے ولی زمین پر موجود ہے۔ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی، رم اللہ، غازہ، خان یونس کے قریب نبہان ہے، وہیں کے رہنے والے تھے۔ بیوی سے پوچھا سہیلی نے، تجھے اس مولوی کے ساتھ رہ کے کیا ملا؟
کیا ملا اس مولوی کے ساتھ؟ صاحبو میری بہنوں تم بھی سنو، دل کہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ بولنا۔ تو آپ کی بیوی نے کیا کہا؟ میری بہن سن، مجھ سے بولتی ہے کہ تجھے اس مولوی کے ساتھ رہ کے کیا ملا؟ شیخ یوسف اس شوہر کے نکاح میں آنے کے بعد مجھے 84 مرتبہ خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا ہے، اب مجھے کیا چاہیے؟ مجھے حضور نظر آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء کرام، یہ کیا عظمت تھا؟ قرآن کانفرنس۔ یہ اسی قرآن کا نور تھا جو شوہر کے دل میں تھا، وہ ٹرانسفر ہوا تو بیوی کے دل میں آیا اور پیشانی پہ چمکا تو نور مصطفیٰ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ کہنے لگی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، یا رسول اللہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ حضور کو دیکھا تو کہنے لگی مرا ہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے۔ کہنے کا مطلب اگر رشتے اس نیت خالص کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو سفل اور کامیاب ہوتے ہیں۔ بات تھی اس عظیم الشان بزرگ کی۔ یہ قرآن جب اس کے ماں باپ اپنے بچے کو گود میں لے کے پڑھتے تھے تو قرآن سنتے سنتے بچہ بڑا ہو گیا، بڑا ہوا تو عالم دین بنا اور پھر عاشق رسول بنا۔ جب وہ بڑا ہوا اس کی شادی ہوئی تو اس کے نکاح میں ایک لڑکی آئی، میاں بیوی دونوں مل کے قرآن پڑھتے تھے۔ 1 سال کے بعد گھر میں ایک محبت کی نشانی پیدا ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پرورش ان ماں باپ نے کی تو اسے بھی قرآن سنا کے کی۔ سبحان اللہ، قرآن سنا کے بیٹے کو پالا۔ جب بچہ آہستہ آہستہ 19-20 سال کا ہوا تو بیمار پڑ گیا۔ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا لیکن بیمار پڑ گیا۔ اپنی ماں کا تقدس وہ پامال نہیں کرتا تھا لیکن بیمار پڑ گیا۔ ڈاکٹروں کے ہاں اس کو ایڈمٹ کرایا گیا۔ جب ڈاکٹروں کے ہاں اس کو ایڈمٹ کرایا گیا نا تو ڈاکٹروں نے اس کا بڑا علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا، وہ ٹھیک نہ ہوا، بڑی پریشانی میں پڑ گئے ڈاکٹر۔ ایک دن بلایا، فرمایا حضرت کہا کیا بات ہے؟ اپنے بیٹے کو لے کے جائیں اور میں اسے ڈسچارج کرتا ہوں، یعنی جواب دیتا ہوں اب آپ کا بچہ چند گھنٹے کا مہمان ہے۔ وہ عالم دین کہتے میں رونے لگا، میری جوان اولاد میری گود میں تھی، ڈاکٹر نے بیڈ سے اتار دیا تھا، میں نے اسے گود میں لے لیا۔ ڈاکٹر نے کہا 4-5 گھنٹے کے بعد یہ مر جائے گا۔ وہ بزرگ عالم دین کہتے میں قرآن پڑھ پڑھ کے اسے دم کرتا رہا لیکن رب کی کچھ اور مرضی تھی۔ میں اسے اٹھا کے اپنے گھر لے کے آیا اور جب بستر پہ اسے لٹایا تو میرا بیٹا ٹکٹکی باندھ کر کے گھر کی دیواروں کو آخری رات دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی رو رہی تھی، میں بھی رو رہا تھا کہ بڑی مشقتوں سے اسے پالا گیا ہے، یہ بچے گا نہیں، مر جائے گا۔ اچانک کہتے ہیں وہ بزرگ عالم دین کی میرے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون؟ تو باہر سے آواز آئی کہ مجھے فلاں عالم دین سے ملنا ہے۔ میں نے کہا میں ہوں، بولو۔ تو اس نے کہا قریب میں قادیانی فرقے کے لوگوں نے ادھم چوکڑی مچا رکھی ہے، لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، جلدی آپ چلیں ورنہ شہر کا شہر ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں پلٹا، جب میں نے بیٹے کو دیکھا تو بیٹا میرا آخری ہچکی لے رہا تھا، میری بیوی رو، میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ کو چوما۔ میں نے کہا اے میرے بیٹے مجھے معاف کرنا، میں جا رہا ہوں۔ بولے آپ کہاں جا رہے ہیں ابو؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں خود دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے تجھے پتہ نہیں ہے نبی کا دین مجھے آواز دے رہا ہے، حسین کا دین مجھے آواز دے رہا ہے۔ وہ قرآن جسے نیزے کی نوک پر امام حسین نے پڑھا تھا، وہ قرآن اس کی عظمت خطرے میں ہے، مجھے جانا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابو کچھ دیر کے لیے ٹھہر جائیں، ملک الموت میرے گھر آنے ہیں، موت کا فرشتہ آیا چاہتا ہے، میں خود اپنے گھر سے جا رہا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ باپ نے کہا اے میرے بیٹے میں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے قرآن کی عظمتیں آواز دے رہی ہیں۔ تو بیٹے نے کہا ابو میں مر جاؤں گا، اس تاریخی جملے کو یاد کرے تو اس عالم دین نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا اے میرے بیٹے سن، تجھ جیسے ہزاروں بیٹے نبی کے نام پہ قربان ہو جائے، میں جا رہا ہوں۔ بیٹا رونے لگا تو پھر بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ میں پلٹا، میں نے کہا سن میرے بیٹے تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھ سے آپ سے محبت ہے۔ تو میں نے کہا میرا ایک کام کر دے۔ اس نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا تیرا انتقال ہونے والا ہے۔ اس نے کہا جی۔ تو میں نے کہا جب قبر میں جانا حضور تیری قبر میں آئے تو میرا سلام بول دینا، حضور کو میرا سلام بول دینا، کہنا سرکار میرے باپ نے آپ کو سلام کیا ہے۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے، اتنا کہنا تھا۔ کتابوں کا گٹھر لیا وہ عالم دین، اپنے سر پہ رکھا۔ بیوی روکتی رہی کہ بیٹے خطرے سے باہر نہیں ہو پا رہا ہے، آپ مت جائیں۔ بولے قرآن کا اعزاز مجھے آواز دے رہا ہے،
قرآن کے تجلیاں مجھے آواز دے رہی ہیں، قرآن کا انوار مجھے آواز دے رہا ہے، قرآن کا اعجاز اس وقت اپنی زلفوں میں مجھے مقید کرنا چاہتا ہے۔ میں گھر پہ نہیں رہوں گا، تیزی سے بھاگے، قریب میں بس اسٹاپ تھا، بس پہ بیٹھ گئے۔ جیسے بس پر بیٹھے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا حضور اتر جائیں۔ شیشہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا مر گیا، اتر آئیں، اس کی نماز جنازہ تو پڑھ دیں۔ رونے لگے، بولے بیٹا مر گیا ہے لیکن نبی کا دین نہیں مرنے دوں گا، بولے نبی کا دین نہیں مرنے دوں گا، میں بس سے نہیں اتروں گا، میرے بیٹے کی نماز پڑھ کے اسے دفن کر دینا، خدا کی قسم میں واپس نہیں جانے والا۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے اور حضور کا دین بچانا یہ فرض عین ہے، یہ ضروری ہے پوائنٹ کے اعتبار سے۔ نکلے، بولے جا میرے بیٹے کو سلام بولنا، قبر میں دفن کرنے کے بعد میں نہ رکنے والا۔ چلے گئے، 3 دن تک وہ لڑتے رہے۔ ایسے ہوتے ہیں مجاہدین اسلام، قادیانی فرقے کے لوگوں سے لڑتے رہے، انہیں شکست دی، وہ ہارے، وہ بھاگے۔ پورا علاقہ بڑے پیر سرکار کے جد کریم کے معتقد میں شامل ہوا۔ جب 3 دن کے بعد اپنے گھر واپس آ رہے، آنسو نکل رہے تھے، میرا بیٹا مر گیا، میرے بیٹے کی چارپائی خالی ہوگی۔ اندر گئے تو کیا دیکھا، بیوی بغیر دوپٹے کے زمین پر تڑپ رہی تھی، اس کے چہرے پر جھریاں پیدا ہو گئی تھیں، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، عجیب و غریب سراسیمگی میری بیوی تھے۔ جب میں گیا تو میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے اے میرے شوہر، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں مجھے خبر ملی تھی۔ بیوی نے کہا کہ آپ آئے نہیں، تو فرمایا کہ مجھے قرآن پر جو حملہ ہو رہا تھا وہ برداشت نہ ہوا، اس لیے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ اے میری بیوی، میرا بیٹا کچھ کہہ رہا تھا۔ تو بیوی نے کہا جانے سے پہلے اس نے اتنا کہا تھا، امی موت کا فرشتہ میرے گھر آ گیا ہے، اب میں جا رہا ہوں، ابو گھر پہ آئیں تو ان کو میرا سلام بول دینا، کہنا کہ آپ کے بیٹے نے آپ کو سلام بھیجا۔ اتنا کہہ کے جب بیوی بھی ہوش ہو گئی تو اپنی بیوی کو ہوش میں لائے اور پوچھا قبر کہاں ہے؟ پتا چلا قریب میں قبرستان میں اس کی قبر ہے جہاں تدفین عمل میں آئی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں گیا، میں نے جب بیٹے کی قبر دیکھی تو لپٹ گیا، بہت رویا، اس قبر کی مٹی کو چومتا رہا اور میں نے ایک دعا کی، اے میرے مولا میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اے میرے مولا تو صمد ہے، بے نیاز ہے، تو قادر مطلق ہے، تو فاعل حقیقی ہے، ایک ہی میرا بیٹا تھا، وہ تیری بارگاہ میں ہے، میری اس قبر میں ہے، میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ جس قرآن کی حفاظت کے لیے میں نکلا تھا، جس قرآن کی حفاظت کے لیے میں نے اپنے بیٹے کے آخری سفر میں شریک نہ ہوا، آج وہ قرآن محفوظ ہے، اس قرآن کی حفاظت کا نور میرے بیٹے کو عطا فرما، اس کی قبر میں روشنی پھیلا دے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں دعا کر کے واپس آیا اپنی بیوی کے پاس، میں نے کچھ کھایا پیا، عشاء کی نماز پڑھی، جیسے میں سویا میرے خواب میں میرا بیٹا تشریف لایا۔ وہ کہتے جیسے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا لپٹ کے رونے لگا، تو میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ تو بیٹے نے خوش ہو کے کہا بڑی زندگی میں دعائیں مانگی تھیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کو عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا، میں نے کبھی حضور کی پلکیں نہیں دیکھی تھی، میں نے کبھی حضور کی چشمان مبارکہ نہیں دیکھی تھی، میں نے کبھی حضور کے لب رخسار نہیں دیکھے تھے، میں نے کبھی حضور کا ذقن مبارکہ نہیں دیکھا تھا، لیکن ابو جب میں نے قبر میں حضور کو دیکھا تو دل نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا تو اور پہلے میں اس قبر میں چلا آتا چہرے مصطفیٰ دیکھنے کے لیے۔ کیوں؟ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ کہتے ہیں میں روتا رہا حضور کو دیکھ کر کے۔ تو آقا کریم نے بولے ابو نے کہا کہ پھر میرے بیٹے حضور نے کیا کہا؟ بولے سوال و جواب کے بعد حضور مسکرائے اور مجھ سے بولے تیرے ابو نے میرے نام کوئی میسج دیا ہے؟ تیرے ابو نے کیا کہا؟ تو بولے میں حضور سرکار میرے ابو نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ بولے پھر؟ بولے حضور مسکرائے اور آپ کی سلامتی کی دعا فرمائی، اور اے میرے ابو آج آپ صبح کو جب میری قبر پہ آئے تھے تو کون سی دعا مانگی تھی؟ باپ نے کہا کیوں؟ تو بیٹے نے ایک جملہ ادا کیا تھا، وہ جو آپ نے کہا تھا قرآن کا فیض میرے بیٹے کی قبر میں عطا فرما، اس کی قبر میں کشادگی بڑھوتری عطا فرما، کشادہ کر دے اس کی قبر کو، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ صاحب و دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ لڑکے نے کہا جیسے آپ دعا کر کے واپس آئے اللہ نے قرآن کے نور کی برکتیں میری قبر میں ایسی ظاہر فرمائی کہ میری قبر واقعی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی ہے۔
اگر ذمہ دار لوگوں کی سوچ نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو نسلوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. وعدہ کرو انشاءاللہ سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے. وعدہ کرو انشاءاللہ. بچیاں اگر بڑی ہو رہی ہوں تو جلدی ان کے رشتے کریں انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں، اپنی دکانوں میں آپ ٹوٹے ہوئے سجدے ادا کر لیا کریں. اللہ آپ سب کو قرآن کی تعلیمات کی راہ کا مسافر بنائے. اس مبارک ممبر شریف پہ جتنے علماء ہیں اللہ ان کی چھوٹی سی قلیل تنخواہوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائے. جیسے یہ حضور کا ذکر یہاں سنتے ہیں ایسے ہی مدینے جا کے سنیں، ایسے ہی زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ کی انہیں زیارت کا شرف عطا فرمائے. کبھی زندگی میں شرع کے خلاف کوئی بات میری زبان سے نکلی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کرام کی ورود مسعود کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. امتیاز بھائی کو ان کے دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو. میرے بھائی کی نظامت ہے. ندیم بھائی تشریف لائے ہیں، میں خود آپ کے قریب بیٹھ کے ان کے نعتیں سننا چاہتا ہوں. حضور غوث پاک کی منقبتیں ان کی میں بہت سنتا ہوں تنہائی میں. اللہ میرے ان تمام تر بھائیوں کو غوث پاک کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ جانے والے زائرین کے اسباب کو فراہمی کا مقصد بنا دے. اجازت دیں پھر کسی موقع پر ملیں گے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ. اونچی بولے، اونچی بولے، لبیک یا رسول اللہ. عظمت قرآن زندہ باد، قرآن کی تعلیمات زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نا رہن دیجئے. ارے مولانا صاحب بھائی آپ کو حکم ہے، میں آپ سب علماء کرام کو حضرات میرے بڑوں کا حکم ہے کہ 2-3 منٹ ایک بات کر دیں تو میں کر دوں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. گلے گلزار اشرفیت حضور سیدی شاہ علامہ مولانا راشد صاحب قبلہ مکی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عظمت قرآن کانفرنس، عظمت قرآن کانفرنس، مسلک اعلی حضرت مدرسہ فیضان غریب نواز، جشن دستار بندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم.